اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ اس سے پہلی دو آیتوں میں ایک بات تو کفار مکہ کی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمائی، جو انہوں نے مطالبہ کیا تھا کہ آپ پہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے عذاب کب نازل ہوگا۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ عذاب واقع ہونے کی خبر تو میں دے سکتا ہوں، لیکن عذاب واقع کب ہوگا یہ میرے بس میں بھی نہیں اور میرے علم میں بھی نہیں۔ عذاب دینا نہ دینا، کب دینا ہے اور کب نہیں دینا، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ قل لا املک لنفسی ضرا ولا نفعا، میں تو اپنے نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، خدا یہ کہ تمہیں یہ بتاؤں کہ فلاں دن تم پہ عذاب آنے والا ہے، یہ میں نہیں بتا سکتا۔ البتہ یہ بتا دیتا ہوں کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے تو اس کا تمہیں نقصان ہوگا، اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کا عذاب آئے گا، یہ میرا کام ہے بتانا، تمہیں ڈرا دینا۔ لیکن یہ بتانا میرا کام نہیں، نہ میرے بس میں ہے، نہ میرے اختیار میں ہے، نہ میرے علم میں ہے کہ عذاب آئے گا کب۔ میں اپنے نفع نقصان کا بھی مالک نہیں، الا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے کرتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے مجھے فائدہ دیتا ہے، جہاں سے چاہتا ہے مجھے نقصان دیتا ہے۔ لکل امت اجل، اور پھر فرما دیا کہ ہر فرد کا بھی یا قوم کا، گروہ کا، جماعت کا ایک وقت مقرر ہے، اور جب وہ مقرر وقت پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اللہ کا فیصلہ آ جاتا ہے، خواہ اس کے لیے پکڑ ہے یا اس کے لیے اچھی جزا ہے۔ فلا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، پھر کسی میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ کے آئی ہوئی پکڑ کو یا اللہ کے آئے ہوئے فیصلے کو ایک گھڑی بھر بھی آگے یا پیچھے کر سکے، یہ کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ آگے پھر اسی سے متعلقہ بات ہے، اللہ فرماتے ہیں قل ارأیتم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ کہو، وہ مطالبہ تو کرتے ہیں کہ عذاب کب آئے گا یہ بتاؤ ہمیں۔ فرمایا کہ یہ مطالبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا یہ معقول بات نہیں ہے کہ تم پوچھو عذاب کب آئے گا، بلکہ قابل غور بات یہ ہے، قل ارأیتم، تم نے غور کیا اس بات پہ، ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا، اللہ کا عذاب رات کے وقت آئے یا دن کے وقت آئے، ماذا یستعجل منہ المجرمون، کیا وہ ایسی چیز ہے جس کے لیے مجرم لوگ جلدی جلدی مچا رہے ہیں یا جلدی مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس میں تنبیہ ہے، ڈراوا ہے کہ اللہ کا عذاب طلب کرنا یہ کوئی خیر یا بھلائی کی بات نہیں ہے۔ اللہ کا عذاب یہ تو اللہ کا پناہ مانگنے والی چیز ہے۔ اللہ کے عذاب سے تمہیں پناہ مانگنی چاہیے، بجائے اس کے کہ تم یہ کہو کہ عذاب آتا کیوں نہیں یا عذاب کب آئے گا۔ تمہیں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب جو ہے وہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، وہ آدمی بیماری کی وجہ سے بالکل ایسے نحیف و نزار اور کمزور ہو چکا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا کہ تم نے کوئی دعا تو نہیں کی اللہ تعالیٰ سے؟ کہنے لگا میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی، یا اللہ تو نے جو مجھے عذاب دینا ہے میرے گناہوں کا وہ دنیا میں دے دی، آخرت میں مجھے معاف کر دینا، آخرت میں مجھے کوئی عذاب نہ دینا۔ اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تنبیہ فرمائی کہ سبحان اللہ، کس آدمی میں اتنی ہمت ہے یا کس آدمی کی مجال ہے کہ اللہ کی پکڑ برداشت کر سکے۔ کسی میں اس بات کی مجال نہیں، کسی انسان میں اس بات کی ہمت نہیں کہ وہ اس بات کی دعا کرے یا اللہ کے پکڑ کو برداشت کر سکے۔ اس دنیا میں بھی ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے کہ انسان یہ کہے اچھا ہی جو میں نے گناہ کیا ہے اللہ اس کی مجھے سزا اس دنیا میں دے لے، ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے ہمیشہ پناہ مانگنی چاہیے، اور اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہر وقت مانگنی چاہیے۔
خود تلاوت کے دوران بھی، یا حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے بھی جہاں کہیں عذاب کی آیتیں آتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پناہ طلب فرماتے ہیں اس سے نماز کے دوران عذاب والی آیتوں پہ، اور جہاں کہیں اللہ کی رحمت والی اور مغفرت والی آیتیں آتی، اللہ کے رسول وہاں پہ اللہ کی رحمت طلب فرماتے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اور پھر اللہ تعالیٰ معاف کرے، یعنی یہ تو خیر کفار کی بات تھی، لیکن انسان تھوڑا سا غور کرے کہ جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے مجرموں کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے، اس کو جھیلنا تو بڑی دور کی بات ہے، اور یہ جو موجودہ ہمارا انسان کی جسامت اور قدامت ہے، اس کی بجائے اس قدامت کو، اس جسامت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا وہ عذاب برداشت کرنے کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر کی ایک جو داڑھ ہے اس پہاڑ کے برابر کر دی جائے گی۔ کافر کے بیٹھنے کی جگہ مکہ سے مدینہ تک جتنا فاصلہ ہے، ایک کافر کے بیٹھنے کی جگہ اتنی بنا دی جائے گی، اتنی بڑی جسامت دی جائے گی کافر کو۔ فرمایا کہ اس کے دو کندھوں کے درمیان جو فاصلہ ہے یہ 3 دن کی مسافت کا ہو جائے گا۔ جسامت اتنی بڑھا دی جائے گی کافر کی اور مشرک کی تاکہ وہ جہنم کا عذاب برداشت کر سکے، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا، لا یموت فیہا ولا یحیا، اس کے باوجود بھی وہ قابل برداشت نہیں ہوگا، نہ مرے گا نہ زندہ رہے گا۔ انسان کی قوت برداشت جو ہے وہ کتنی ہے، تندور سے نکلی ہوئی روٹی جو ہے وہ انسان اپنے ہاتھ پہ نہیں رکھ سکتا، اور اگر کبھی آپ کو اتفاق ہو حرم میں مسجد سے باہر جمعے کی نماز پڑھنے کا، صرف 15 یا 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے، 15 منٹ کا خطبہ، 20 منٹ کا اور 5 منٹ کی نماز، لیکن اگر کبھی آپ کو سڑک پہ گرمی میں نماز پڑھنی پڑ جائے تو پتہ چل جاتا ہے کہ 20 منٹ یا 25 منٹ کی گرمی جو ہے 12 بجے کی، وہ بھی برداشت کرنے کی ہمت نہیں ہے انسان میں، نہیں برداشت ہوتی، اور وہ تو آگ ہے آگ، اور وہ بھی اس دنیا کی آگ سے 69 درجے زیادہ گرم۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ڈراوے کے طور پہ اور تنبیہ کے طور پہ ارشاد فرمائی ہے کہ مجرم لوگ جو ہیں یہ آخر کس چیز کی جلدی ہے انہیں کہ یہ عذاب کا مطالبہ کرتے ہیں کہ عذاب آتا کیوں نہیں، عذاب کب آئے گا، اللہ کی پکڑ کب آئے گی؟ فرمایا کہ اللہ کا عذاب جو ہے یہ مانگنے والی چیز نہیں ہے جس کا مجرم مطالبہ کر رہے ہیں، بلکہ اللہ کے عذاب سے تو پناہ مانگنی چاہیے۔ آگے پھر فرمائی یہ بات، اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، اثم اذا ما وقع، کیا بھلا تم اس بات کے انتظار میں ہو واقعہ کہ جب وہ واقعہ ہو جائے، جب وہ عذاب آ جائے، آمنتم بہی، تو پھر تم ایمان لاؤ؟ کیا تم اس بات کے انتظار میں ہو، یا تم یہ چاہتے ہو کہ جب عذاب آ جائے تو تم ایمان لاؤ، جب عذاب آ گیا تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کافر کہتے ہیں کہ یہ فیصلے کا دن، عذاب کا دن کب آئے گا؟ فرمایا کہ جس دن جب فیصلے کا دن آ گیا، لا ينفع الذين كفروا ایمانهم، پھر کافروں کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس لیے عذاب آنے کا انتظار نہ کرو، بلکہ عذاب سے پہلے پہلے ایمان لاؤ۔ عذاب سے پہلے ایمان لاؤ گے تو فائدہ ہے، عذاب سے پہلے ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں 6 باتیں بتائی ہیں کہ اس وقت کسی بھی آدمی کا ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ 6 وقت ایسے ہیں۔ ایک تو فرمایا کہ جب مغرب سے آفتاب طلوع ہو جائے گا اور ساری دنیا دیکھ لے گی، سورج جب غروب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے اذن طلب کرتا ہے غروب ہونے کے لیے، اللہ تعالیٰ سورج کو اذن دیتے ہیں،
لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن سورج کو مغرب سے طلوع ہونا ہوگا اس روز اللہ تعالیٰ حکم دیں گے سورج کو کہ جس سمت سے آئے ہو اسی سمت واپس لوٹ جاؤ، اسے غروب ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا مغرب کی طرف اور مشرق کی طرف جائے گا۔ فرمایا کہ وہ وقت ایسا ہوگا کہ اس کے بعد کسی آدمی کا ایمان لانا اس کو نفع نہیں دے گا، اس لیے کہ جب واضح طور پہ نشانیاں آ جائیں گی قیامت کی اور اللہ کی قدرت کی، اس کے بعد پھر کسی کا ایمان لانا اس کے لیے نافع نہیں ہوگا۔ ایمان مطلوب ہے غیب کے ساتھ، بن دیکھے۔ دوسرا فرمایا کہ جب دھواں ظاہر ہو جائے گا، یہ ساری قیامت کی علامتیں ہیں، قیامت کی نشانیاں ہیں، وہ دھواں جو ہے وہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور جو مومن ہوں گے ان کو اس دھوئیں کی وجہ سے ماد اتنی تکلیف ہوگی جتنا نزلہ یا زکام کی تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو کافر اور مشرک ہوں گے یا فاسق اور فاجر لوگ ہوں گے ان پہ اس دھوئیں کا اثر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ اس کی وجہ سے بے ہوش ہو جائیں گے۔ فرمایا جب وہ دھواں دار ہو جائے گا اس کے بعد بھی ایمان نافع نہیں ہوگا۔ اس کے بعد فرمایا کہ جب دابۃ الارض ظاہر ہو جائے گا، جس کا قرآن مجید میں بھی ذکر فرمایا گیا ہے، دابۃ الارض ایک جانور ہے اور وہ جانور خود کلام کرے گا کہ لوگوں کو لوگوں کے پاس اللہ کی آیتیں آئیں لیکن لوگوں نے انکار کر دیا۔ تفاسیر میں اس کی مختلف تفاصیل دی گئی ہیں، لیکن چونکہ احادیث میں اس کی تفصیل ایسی نہیں ہے، کہا جاتا ہے کہ صفا پہاڑی جو ہے وہاں سے وہ نکلے گا اور اس کے جو اعضاء ہیں مختلف جانوروں کے ہوں گے، سر کسی اور جانور کا ہوگا، دھڑ کسی اور جانور کا ہوگا، ٹانگیں کسی اور جانور کی ہوں گی، لیکن یہ تفصیل جو ہے یہ باقاعدہ حدیث میں نہیں ہے۔ قرآن میں اور حدیث میں دابۃ الارض کا لفظ آیا ہے کہ زمین کا جانور ہوگا، وہ لوگوں سے کلام کرے گا کہ تم لوگ ایمان نہیں لائے حالانکہ اللہ کی آیتیں آئی تمہارے پاس۔ وہ جانور جب ظاہر ہو جائے گا اس کے بعد بھی کسی کا ایمان لانا نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا کہ دجال کے ظہور کے بعد بھی ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا، وہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ اور فرمایا کہ پھر جب انسان کی موت کا وقت آ جائے، غرغرہ کا وقت آ جائے، جب انسان کی آنکھیں تاڑے لگ جائیں، اس وقت بھی چونکہ انسان سب کچھ دیکھ لیتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے، یا تو موت کے فرشتے آ کے السلام علیکم کہتے ہیں، اور مومن آدمی کو اپنی اگلی زندگی کے بارے میں خبر ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کے ہاں مہمان بن کے جا رہا ہے، یا پھر آ کے وہ فرشتے جہنم کے اس کے چہرے پہ اور اس کی پیٹھ پہ مارتے ہیں اور اس کو حکم دیتے ہیں کہ اے خبیث انسان، خبیث روح کو نکالو اپنے جسم سے، اور اس وقت انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ اللہ کے مجرم کی حیثیت سے دنیا سے جا رہا ہے، اللہ کے مہمان کی حیثیت سے نہیں جا رہا۔ لہذا وہ وقت بھی ایسا ہے جس وقت انسان کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش نہیں ہوگا۔ اور پھر یہ فرمایا کہ جب اجتماعی عذاب آیا قوم کا، جس طرح پہلی قوموں پہ آیا، قوم سمود پہ آیا، قوم عاد پہ آیا، قوم نوح پہ آیا، جب عذاب آ جائے کسی قوم پہ اللہ تعالیٰ کا تو پھر عذاب آنے کے بعد بھی ایمان قبول نہیں ہے۔ جس طرح فرعون نے مرتے وقت یہ بات کہی تھی کہ میں ایمان لاتا ہوں بنی اسرائیل کے معبود پہ یا موسیٰ علیہ السلام کے الہ پہ، لیکن اس وقت اس کا ایمان لانا اس کے لیے نفع بخش ثابت نہیں ہوا۔ اس لیے فرمایا کہ اثم اذا ما وقع آمنتم بہ، کیا تم ایمان اس وقت لاؤ گے اللہ کی پکڑ پہ، اللہ کے عذاب پہ جب وہ عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا؟ الآن وقد کنتم بہ تستعجلون، اس کا جواب اللہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اب ایمان تمہارا قبول نہیں ہے، اب تم
اس عذاب سے بچنے کے لیے ایمان لانا چاہتے ہو. وقت کنتم بہ تستعجلون، اس سے پہلے تو تم بڑا جلدی مچا رہے تھے کہ عذاب آتا کیوں نہیں، عذاب آتا کیوں نہیں. جب اللہ کا عذاب آ گیا تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم عذاب سے بچنا چاہتے ہو، اب بچنے کا وقت گزر گیا. آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ اب چونکہ ایمان لانے کا وقت ختم ہو چکا ہے، اب تو عذاب میں مبتلا ہونے اور عذاب کو جھیلنے کا فیصلہ ہو چکا، اب تمہیں وہ عذاب برداشت کرنا پڑے گا. ثم قیل للذین ظلموا، پھر کہا جائے گا ان ظالموں سے ذوقوا عذاب الخلد، مزہ چکھو ہمیشہ کے عذاب کا. هل تجزون الا بما کنتم تکسبون، نہیں دیا گیا تم کو بدلہ مگر وہی جو تم کرتے رہے. مطلب یہ کہ جب عذاب آ جائے گا تو پھر عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے. اس وقت تو فیصلہ ہو جائے گا اس بات کا کہ تم نے ہمیشہ کے لیے اب اس عذاب میں مبتلا رہنا ہے. کیا رہا آگے اللہ فرماتے ہیں وَيَسْتَنبِئُونَكَ أَحَقٌ هُوَ، اور یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، یہ لوگ آپ سے یہ سوال کرتے ہیں أَحَقٌ هُوَ، کیا واقعی وہ حق ہے. اشارہ ہے عذاب کی طرف. اشارہ ہے عذاب کی طرف کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں احق ہوگا، کیا وہ واقعی حق ہے، یعنی عذاب کا آنا جو ہے کیا واقعی وہ حق ہے. قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے ای وربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہو لحق، بے شک وہ واقعی حق ہے، وما انتم بمعجزین، اور تم لوگ اللہ کو عاجز کرنے والے نہیں ہو. یعنی عذاب جو ہے جب آ جائے گا تو تمہارے اندر یہ طاقت نہیں ہوگی کہ تم اس عذاب سے بچ پاؤ یا کہیں سے بھاگ جاؤ. تم اللہ کو بے بس نہیں کر سکتے عذاب اللہ کی پکڑ سے. جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو بھی اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے پکڑ لیا، نہ تو وہ خود اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکے گا، نہ ہی کوئی دوسرا اس کی سفارش کر کے بچا سکے گا. کسی میں یہ مجال اور جرت نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ کے پکڑنے کے بعد کوئی دوسرا، خواہ اللہ کا نبی کیوں نہ ہو یا ولی کیوں نہ ہو، کوئی فرشتہ کیوں نہ ہو، کوئی کس مقام اور مرتبے کا ہو، اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکے گا کوئی دوسرا، اور نہ ہی کسی میں یہ ہمت ہوگی کہ وہ بھاگ سکے یا بچ جائے کسی طرح. ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم یصلونہا یوم الدین وما ہم عنہا بغائبین. اللہ فرماتے ہیں کہ مجرم لوگ جو ہیں جہنم میں ڈالے جائیں گے قیامت کے دن، وما ہم عنہا بغائبین، اور ایسا نہیں ہو سکے گا کہ بھاگ جائیں. راتوں رات پتہ چل گیا کہ پکڑنے والے ہیں تو دبئی بھاگ جائیں یا امریکہ بھاگ جائیں، ایسا نہیں ہو سکے گا، بھاگنا ممکن نہیں ہے. یا معشر الجن ان استطعتم من تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان
اللہ سے بچنے کے لیے بڑی طاقت چاہیے، بڑی قوت چاہیے۔ اگر تم اللہ سے بھاگ کے جا سکتے ہو کہیں تو زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نکل کے دکھاؤ، کس میں طاقت ہے کہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر بھاگ جائے۔ فرمایا کہ اللہ سے بھاگنے کے لیے، اللہ کی پکڑ سے بچنے کے لیے بڑی قوت اور بڑی طاقت چاہیے جو کسی میں نہیں ہے۔ اس آیت سے واضح طور پہ اس باطل عقیدے کی تردید ہو جاتی ہے کہ کوئی اللہ کا ولی ایسا نہیں ہے جو اللہ کے پکڑنے کے بعد اللہ سے بچا سکے یا اللہ سے چھڑا سکے یا اللہ کے حضور سفارش کر سکے کہ یہ تو میرا مرید ہے، اس کو معاف کر دو۔ یہ سب باطل عقائد ہیں، اور لوگوں کو دھوکہ اور فریب دیا جاتا ہے کہ فلاں کی بیعت کر لو یا فلاں صاحب جو ہیں وہ اللہ سے بچا لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم اپنے باپ کو نہیں بچا سکیں گے، حالانکہ تمنا کریں گے، اللہ کو یہ بھی یاد دلائیں گے، یا اللہ تو نے مجھ سے کہا تھا میں تجھے رسوا نہیں کروں گا۔ فرمایا کہ ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، لیکن وہ جو قول ہے اللہ کا وَأَنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، کہ جس نے اللہ سے شرک کیا، جس نے اللہ کا کفر کیا، جنت سے محروم ہے، جہنم میں اس کی جگہ ہے۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور جو جہنم میں جانے والے ہیں اللہ کی پکڑ سے انہیں کوئی نہیں بچا سکتا، کوئی ان کا مددگار نہیں ہے۔ اللہ کا وہ قانون تو ابراہیم علیہ السلام کے باپ پہ بھی نافذ ہو جائے گا۔ کیا پیر صاحب کے مرید جو ہیں ان کا تعلق باپ سے زیادہ ہے، یا پیر کا جو رتبہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ ہے؟ لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، نوح علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی، تعلق بڑا گہرا ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا کہ فیصلہ یہی ہوگا کہ ادخلوا النار مع الداخلین۔ نوح علیہ السلام کی بیوی بھی، لوط علیہ السلام کی بیوی بھی، دونوں آگ میں چلی جاؤ، جہنم میں جاؤ۔ پیغمبر جس کو اللہ نے پکڑ لیا اسے پیغمبر بھی نہیں بچا سکے گا۔ قرآن نے واضح طور پہ دلیلیں بھی دے دی ہیں، اس لیے اس دھوکے میں نہیں رہنا چاہیے کہ بہت پہنچے ہوئے بڑے بزرگ ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں۔ جی بیعت تو کر کے ذرا دیکھیں، آپ ذرا جا کے تو دیکھیں، بڑا کچھ ہے ان کے پاس، بڑا فیض ہے ان کے پاس، کچھ نہیں ہے کسی کے پاس۔ کسی دھوکے میں مت رہنا، جو اپنے اعمال ہیں وہی کام آنے والے ہیں۔ جب اللہ کے رسول نے نوح علیہ السلام کی مثال دے دی، لوط علیہ السلام کی مثال دے دی، ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی، اور اللہ کے رسول نے خود کہہ دیا کہ بیٹی میں تمہارے کام نہیں ہوں، اگر اللہ نے پکڑ لیا میں کام نہیں آؤں گا۔ اپنی پھپھی سے کہہ دیا کہ اگر اللہ نے پکڑ لیا میں کام نہیں آؤں گا۔ اپنے خاندان اور کنبے قبیلے سے کہہ دیا اگر اللہ نے پکڑ لیا میں کام نہیں آؤں گا، اپنے اعمال لے کے جانا۔ بار بار مختلف انداز میں اللہ تعالیٰ نے یہ سخت یاد دہانی کرائی ہے۔ احق ہو قل ای وربی انہ لحق وما انتم بمعجزین، اللہ کی پکڑ سے بچانے میں کوئی اللہ کو عاجز نہیں کر سکتا، کوئی اللہ سے زیادہ زور آور نہیں ہے، کوئی بھی اللہ سے بچانے والا نہیں ہے۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لَافْتَدَتْ بِهِ، اور یہ بات اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پہ نہیں بلکہ 3-4 جگہ پہ ارشاد فرمائی ہے۔ ایک بات تو یہی ہے جس کا مطلب یہ ہے وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ، ہر وہ نفس جس نے ظلم کیا، جس نے شرک کیا، جس نے فسق و فجور کیا، جس نے کفر کیا، ما فی الارض، قیامت کے دن اگر اس کے پاس جو کچھ زمین میں دولت ہے، ما فی الارض، جو کچھ بھی جتنی بھی زمین میں دولت ہے ساری کی ساری دولت اس کو دے دی جائے،
لفتدت بہی، فدیہ کہتے ہیں اس مال کو جو کسی کی جان چھڑانے کے لیے دیا جائے. قیدیوں کو چھڑانے کے لیے جو مال دیا جاتا ہے وہ فدیہ کہلاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا، کفر کیا، شرک کیا یا فسق و فجور میں مبتلا ہوئے، فرمایا اگر ان کو قیامت کے دن ان کے پاس زمین کے برابر بھی دولت ہو اور وہ صدقہ کر کے، فدیہ کر کے جہنم کے عذاب سے بچنا چاہیں گے تو نہیں بچ پائیں گے، اللہ قبول نہیں فرمائیں گے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پر ارشاد فرمائی ہے سورہ زمر میں، 4-5 جگہ پہ. اس سے پہلے ہم سورہ مائدہ میں بھی یہ بات پڑھ چکے ہیں. سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. یہاں بات تھوڑی سی اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز میں فرمائی ہے. اگر ظالم لوگوں کے پاس اتنا مال ہو جتنا زمین کا وزن ہے، زمین کے وزن کے برابر سونا ہو، زمین کے وزن کے برابر ڈالر ہوں. اب زمین کا وزن جو ہے کوئی کر سکتا ہے، زمین کا وزن کرنے کی کسی میں ہمت اور طاقت نہیں، لیکن اللہ نے بات سمجھانے کے لیے یہ ارشاد فرمایا ہے. زمین کے وزن کے برابر اگر کسی کے پاس قیامت کے دن سونا ہو، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اتنا اور بھی ہو، ایک زمین نہیں 2 زمینوں کے برابر سونا ہو کسی کے پاس قیامت کے دن، دولت ہو قیامت کے دن کسی کے پاس. حالانکہ قیامت کے دن دولت تو نہیں ہوگی، کسی کے پاس نہ سونا ہوگا، نہ ڈالر ہوں گے، نہ ریال ہوں گے، نہ روپے ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. وہاں تو کاروبار ہوگا نیکیوں اور گناہوں کے ساتھ. وہاں جو منڈی ہے اس کا جو کرنسی ہے وہ نیکیاں اور گناہ ہے، نیکیوں اور گناہوں کا تبادلہ ہوگا. جو جس پہ ظلم کیا گیا ہے وہ ظالم کی نیکیاں لے گا پہلے، اور اگر ظلم پھر بھی باقی ہوگا تو پھر جو ظالم ہوگا اس پہ مظلوم کے گناہ ڈالنے شروع کر دیے جائیں گے. ظالم کی نیکیاں لینے کے بعد مظلوم کے گناہ ڈال دیے جائیں گے ظالم پہ. نیکیوں سے اور برائیوں سے کاروبار ہوگا اس دن. مال ہے نہیں کسی کے پاس، نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ڈالر ہے، نہ ریال ہے، کچھ بھی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے یہ کہ اگر زمین کے وزن کے برابر تمہارے پاس اس دن سونا ہو کسی ظالم آدمی کے پاس، اور پھر اتنا ہی اور بھی 2 زمینوں کے برابر، لفتدوا بہی، اور وہ اس بات کی تمنا کرے کہ اس مال کے بدلے اس کی جان چھوٹ جائے عذاب سے، جہنم سے. مطلب یہ کہ وہ بڑا راضی ہو کے دینا چاہے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے کمتر عذاب اس آدمی کو ہوگا جس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی. سب سے کمتر عذاب یہ ہے جہنم کا. اس آدمی سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت کے دن، اگر آج تمہارے پاس زمین کے برابر سونا ہو تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے وہ صدقہ کر دو گے؟ انسان کہے گا ہاں یا اللہ کر دوں گا. اللہ فرمائیں گے دنیا میں میں نے تم سے بڑی آسان بات کا مطالبہ کیا تھا، بڑی آسان بات کا. 1 ریال بھی صدقہ نہیں کرنا پڑتا اس پہ، 1 حلالہ بھی صدقہ نہیں کرنا پڑتا اس پہ. وہ آسان بات یہ ہے کہ میں نے یہ کہا تھا
لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لو، وہ تم نے نہیں کیا۔ آج اگر تم زمین کے برابر سونا بھی صدقہ کرنا چاہو تو تم سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی قیمت کتنی ہوئی؟ لا الہ الا اللہ کی قیمت جو ہے وہ ایک زمین نہیں بلکہ 2 زمینوں کے برابر سونا اگر توڑ کے رکھ دیا جائے تو پھر بھی لا الہ الا اللہ زیادہ قیمتی ہے۔ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جو ہے 2 زمینوں کے برابر سونا ہو یا ڈالر ہو یا ریال ہو، جتنی بھی دولت ہے وہ ساری دولت سے ایک دفعہ لا الہ الا اللہ کہہ دینا زیادہ قیمتی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کہے اس طرح جس طرح اللہ چاہتے ہیں، جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کو مطلوب ہے لا الہ الا اللہ، وہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ 2 زمینوں سے کے برابر سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک زمین کے برابر سونا اور پھر اتنا ہی اور بھی لفتدوں پہ ہی، اور پھر وہ یہ چاہے ظالم انسان یا مشرک انسان کہ فدیے میں لے کے اس کی جان بخشی کر دی جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے، من سوء العذاب بدترین عذاب سے اس کی جان بچ جائے یوم القیامت قیامت کے دن۔ فرمایا وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، وہ تو قبول نہیں کیا جائے گا بلکہ جو اللہ کا قانون تھا وہ نافذ ہو جائے گا، اور اس کے جرموں کی سزا جو کمائی اس نے کی برے اعمال کی اس کی سزا ملنی اسے شروع ہو جائے گی۔ اور پھر دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بھی زیادہ سخت انداز میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ 5 جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ملتی جلتی یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن کافر اور مشرک جو ہے زمین کے برابر سونا صدقہ کرنا چاہے گا اور اپنی جان جہنم کے عذاب سے بچانا چاہے گا، لیکن اس سے قبول نہیں کی جائے گی۔ یہ اس دنیا میں سمجھانے کے لیے ہے، بات وہی ہے کہ قرآن مجید کا تھوڑا سا بھی اگر علم ہوا آپ کو اور اس کے مفہوم کو اور اس کے معنی کو جاننے والے ہوں تو سچی بات یہ ہے کہ اس طرح لگتا ہے کہ اللہ کے لیے لفظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، لیکن بات ایسی ہی ہے۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے منت اور سماجت، اللہ معاف کرے، اللہ کے لیے استعمال اللہ کی شان کے خلاف ہے یہ لفظ، لیکن اس طرح سے سمجھایا ہے ایسی باتوں سے جو ممکن نہیں ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اللہ نے فرما دیا۔ یہ ممکن نہیں کہ زمین کے برابر سونا کسی کے پاس ہو، یہ ممکن نہیں کہ 2 زمینوں کے برابر کسی کے پاس ریال یا ڈالر آ جائے، یہ ممکن نہیں، لیکن اللہ نے سمجھانے کے لیے بتا دیا کہ لوگوں دیکھو جہنم کا عذاب اتنا سخت ہے کہ قیامت کے دن اگر کسی کے پاس ایسا ہوگا بھی تو وہ بھی میں نہیں لوں گا، تب بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس دنیا میں تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے کسی عورت نے پوچھا کہ اے ابو ہریرہ مجھ سے فلاں فلاں گناہ ہو گیا ہے، اللہ مجھے معاف کرے گا یا نہیں؟ حضرت ابو ہریرہ نے اسے میں کہہ دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ جب حضرت ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو نے کیوں مایوس کیا ہے اس کو، اس دنیا میں مایوسی نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے اللہ کی معافی بڑی وسیع ہے، اس دنیا میں اللہ سے مایوس نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ اس عورت کو مدینے میں تلاش کرتے پھر رہے تھے کہ میں اس عورت کو تلاش کروں اور اس کو بتاؤں کہ اس دنیا میں مایوسی نہیں ہے، دنیا میں توبہ کر لو گی اللہ معاف کر دے گا۔ آدمی آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ مجھ پہ حد جاری کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا نہیں اس سے کیا گناہ ہے، تہمت کی بھی حد ہے 80 کوڑے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی۔ آدمی بیٹھا رہا،
یا رسول اللہ مجھ پہ حد نافذ فرمائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی فرمائی. اور پھر آدمی بیٹھا رہا. نماز کا وقت ہو گیا, اذان ہوئی, نماز ہوئی. نماز کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز نہیں پڑھی؟ آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں نے نماز پڑھی ہے آپ کے ساتھ. فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا ہے. اس دنیا میں اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. یہی تو بار بار اللہ فرما رہے ہیں. ایک طرف اللہ یہ بتاتے ہیں کہ دنیا میں میری معافی عام ہے. جب تک تمہاری موت کا وقت نہیں آتا, جب تک اللہ کے حضور آ جاؤ, 2 آنسو بہا دو اللہ کی بارگاہ میں, اللہ کے آگے ندامت کا اظہار کر دو, معافی مانگ لو. کوئی گناہ ایسا نہیں جسے اللہ معاف نہ کرے, ایسا کوئی گناہ نہیں. لیکن انسان آئے تو صحیح. لیکن قیامت کا بھی ساتھ بتا دیا کہ قیامت کے دن روئے زمین کے برابر سونا لے کے آؤ گے تب بھی معاف نہیں کروں گا. باتیں دونوں کھلی کھلی ہیں. آدمی, بوڑھا آدمی دور سے یہ ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ, ہائے میرے گناہ کرتا ہوا آیا. آ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میرے گناہوں کی معافی کی صورت بھی ہے کوئی؟ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں, اتنے گناہ کیے ہیں کہ اگر اتنے لوگوں پہ تقسیم کر دیے جائیں تو ان کو بھی لے ڈوبے. بڑے گناہ کیے ہیں میں نے. فرمایا کہ کیا تم ایمان لائے ہو؟ کہنے لگا ہاں یا رسول اللہ ایمان تو لایا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ کہو اللہم اغفر ذکا اوسع من ذنوبی برحمتک ارجع عندی من عملی. اس آدمی نے یہ کلمات دہرائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ دوبارہ یہ کلمے کہو یا اللہ تیری مغفرت جو ہے میرے گناہوں سے بڑی وسیع ہے اور تیری رحمت کی مجھے اپنے اعمال کے مقابلے میں زیادہ امید ہے. آدمی نے پھر وہی الفاظ کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ پھر کہا, پھر یہ الفاظ دہراؤ کہ یا اللہ تیری مغفرت میرے گناہوں کے مقابلے میں بہت وسیع ہے اور مجھے اپنی گناہوں کے مقابلے میں تیری رحمت کی امید ہے. 3 دفعہ اس آدمی نے کلمے کہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جا اللہ نے تیرے گناہ معاف کر دیے. 3 دفعہ یہ کلمات کہے. اب آپ اندازہ لگائیں, ایک طرف روئے زمین کا سونا صدقہ کریں گے معافی نہیں ہے, دوسری طرف یہ ہے کہ 3 منٹ میں 3 کلمے کہہ دیے, اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا, یا رسول اللہ گناہ ہو گیا مجھ سے, یا اللہ میں برباد ہو گیا گناہوں سے, مجھے ندامت ہے اپنے گناہوں پہ, یا رسول اللہ میں معافی مانگنا چاہتا ہوں, میری معافی کی صورت ہے کوئی؟ فرمایا اللہ سے مغفرت کی دعا کرو, اللہ سے رحمت کی دعا کرو. 3 دفعہ کلمے کہے. فرمایا کہ جا اللہ نے گناہ معاف کر دیے تیرے. لیکن یہ معاملہ اس دنیا کا ہے. دنیا میں جو اللہ کو راضی کرنا چاہے, دنیا میں جو اللہ سے گناہ معاف کرانا چاہے, یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے. لیکن قیامت کے دن یہ معاملہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن تو فرمایا کہ مثلا فرض کر لو, اگر روئے زمین کے برابر سونا بھی لے کے آؤ گے کہ یا اللہ صدقہ کر دوں گا. آج صدقے کا معاملہ یہ ہے, فرمایا کہ تم ایک گٹھلی کے برابر, ایک کھجور کے برابر یا ایک کھجور صدقہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ تمہارے اس صدقے کی پرورش کرتے ہیں, جس طرح تم اپنے گائے کا جو بچہ ہے, بچڑا ہے, جس طرح تم اس کی پرورش کرتے ہو, اس کی دیکھ بھال کرتے ہو, اللہ تعالیٰ تمہارے اس کھجور کے برابر صدقے کی پرورش کرتے ہیں. حتیٰ کہ قیامت کے دن جب تم اللہ کے حضور پہنچو گے تو تمہارا کھجور کے برابر صدقہ کیا ہوا احد پہاڑ کے برابر ہوگا, احد پہاڑ کے برابر. اس دنیا میں صدقے کی بات ہے, اس دنیا میں صدقے کی, جہاں ایک ریال نکالتے ہوئے دل ایسے کڑتا ہے, کیسے نکالوں, یہ میں نے کمایا ہے بڑی محنت سے اللہ کی راہ میں. اللہ تعالیٰ معاف کرے, دنیا داری میں جتنا مرضی انسان خرچ کر لے, بیٹے کی شادی ہے جی, بس ایک ہی تو بیٹا ہے, ایک ہی دفعہ تو زندگی میں کرنا ہے, ایک دفعہ تو یہ کر لیں. 7 کروڑ اور 8 کروڑ کی کوٹھیاں ہیں پاکستان میں بنی ہوئی, لیکن قرآن مجید بازار سے لینے کے لیے 10-12 ریال میسر نہیں ہے. یہ اللہ کی پکڑ ہے,
دنیا کے لیے ساری دولت ساری محنت جو ہے وہ خرچ کرنے کے لیے تیار ہے انسان، ساری دنیا پھر لے گا انسان، جی مجھے آرام نہیں آ رہا، بیماری ہے، امریکہ کے ڈاکٹر بھی دیکھ لیے، برطانیہ کے بھی دیکھ لیے، فلاں بھی دیکھ لیا، فلاں بھی دیکھ لیا، ساری پونجی صرف کر دے گا انسان۔ اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے اس دنیا میں، وہ جی نہیں چاہتا۔ اللہ نے مثالیں دے کے باتیں تو ساری سمجھا دی ہیں کہ قیامت کے دن زمین کے برابر سونا بھی لاؤ گے پھر بھی قبول نہیں کروں گا، دنیا میں کھجور کے برابر صدقہ کرو گے تو اس کی میں پرورش کروں گا، اتنی پرورش کروں گا کہ قیامت کے دن اور پہاڑ کے برابر تمہیں ثواب دے دوں گا اس کا۔ سورہ معارج میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ایک اور انداز سے فرمائی ہے، بات وہی ہے کہ لوگوں کے دماغ میں بات کسی طرح بیٹھ جائے، لوگ بات کو کسی طرح سمجھ جائیں۔ فرمایا کہ یود المجرم، قیامت کے دن مجرم یہ چاہے گا، لو یفتدی، کاش وہ بچ جائے، من عذاب یوم دن، آج کے دن کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے کسی طرح وہ بچ جائے، اور فدیے میں کس کو دے؟ بے بنی، اپنے بیٹے کو۔ وہاں فرمایا تھا کہ زمین کے برابر سونا صدقہ کرے، چلو سونا بھی ایک بے جان چیز ہے، محبت تو ہے انسان کی، لیکن بیٹے کو عذاب میں ڈالنے سے تھوڑا سا یہ تو ہے کہ وہ بھی جاندار ہے، اس کو بھی تکلیف تو ہونی ہے۔ فرمایا کہ انسان یہ تمنا کرے گا، مجرم یہ تمنا کرے گا کہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دیا جائے، مجھے بچا لیا جائے۔ آج بیٹوں کی جو کرتوتیں ہیں، وزیر اعظم بھی پھنسا ہوا ہے، پریزیڈنٹ بھی پھنسا ہوا ہے، گورنر بھی پھنسے ہوئے ہیں، جی خود تو پاک صاف ہیں، بیٹوں نے مصیبت ڈال دی ہے۔ یہ بیٹے بڑی تباہی ہیں، اللہ کی نعمت بھی ہے لیکن تباہی بھی ہے۔ اولاد بہت بڑی آزمائش ہے، بڑا کٹھن مرحلہ ہے اولاد کی تربیت کرنا۔ اولاد پہ ظلم ہم خود کرتے ہیں، بگاڑتے خود ہیں، خود ہم بگاڑتے ہیں اولادوں کو، اور پھر جب اولادیں بگڑ جاتی ہیں تو پھر ہم خود روتے ہیں کہ اولاد بگڑ گئی، اولاد کے لیے دعا کریں۔ وقت گزر جاتا ہے، اولاد کی تربیت کا وقت جو ہے وہ بہت پہلے شروع ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عورت کو اپنے بچے کو دودھ اس طرح نہ پلائے جس طرح جانور اپنے بچے کو دودھ پلاتا ہے۔ دودھ پلانے سے شروع ہو جاتی ہے بچے کی تربیت۔ فرمایا کہ دودھ پلاتے ہوئے عورت کو یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ میں ایک جان کی پرورش کر رہی ہوں، ایک زندگی پال رہی ہوں، اور وہ بڑا ہو کہ موحد بنے گا، اللہ کا فرما بردار بنے گا، اللہ کی رضا والے کام کرے گا۔ فرمایا اس طرح سے بچے کو دودھ پلاؤ گی، وہ تمہارے لیے بھی نفع بخش ہوگا، اپنے لیے بھی نفع بخش ہوگا۔ یوم لا ینفع مال و بنون، اس روز نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، ہاں اس بندے کے مال اور بیٹے کام آئیں گے جس نے دنیا میں اپنے دل کو گناہوں سے بچا کے رکھا، پاک صاف رکھا، مال کو وہاں استعمال کیا جہاں اللہ اور اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، اور اسی طریقے سے کمایا جس طریقے سے اللہ کے رسول نے اجازت دی تھی، اولاد کی اس طریقے سے تربیت کی جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ الا من اتى اللہ بقلب سلیم، جو قلب سلیم لے کے آئے گا اس کے لیے نفع بخش ہوگا اس کا مال اور اولاد۔ بصاحبتہ ہی، فرمایا کہ یہ بھی چاہے گا کہ اچھا بیٹے سے اگر کسر پوری نہیں ہوتی میرے گناہوں کی، بصاحبتہ ہی، میری بیوی کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ آج سارے گھروں میں جتنے بھی فتنے ہیں نا، معیار پورے نہیں ہوتے، سٹینڈرڈ پورا نہیں ہوتا، فلاں کے گھر میں یہ ہے ہمارے گھر میں کیوں نہیں ہے، فلاں کے پاس یہ ہے ہمارے پاس یہ کیوں نہیں ہے، فلاں کا گھر ایسا ہے ہمارے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے، پیچھے ایک ڈاکٹر صاحب پاکستان میں یہاں تھے سعودی عرب میں، اچھی تنخواہ، اچھا سب کچھ، بیٹے وہاں پہ پاکستان میں ہر ایک کے پاس الگ الگ گاڑی ہے،
اور مجھے ملے ایک دفعہ، جی بڑی تکلیف ہے، بڑا گھٹن ہے، بڑا ڈپریشن ہے، بڑی پریشانی ہے. چند دن کے بعد میں نے سنا کہ ڈیتھ ہو گئی ان کے جو بالکل قریب تھے وہ کہنے لگے جی یہ اصل بات یہ تھی کہ یہ صاحب جو تھے، یہ فلاں فلاں جو وزیر صاحب ہیں ان کے سانڈو تھے، ہم زلف تھے ان کے، اور ان دونوں میں ریس لگی ہوئی تھی کہ پیسہ کس کے پاس زیادہ آتا ہے. اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، ہمارے پاس اتنی گاڑیاں ہیں. اس کے پاس اتنا بزنس ہے، ہمارے پاس اتنا بزنس ہے. اس کے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں، ہمارے پاس اتنی کوٹھیاں ہیں. بس اسی بات کے رنج میں، اسی بات کے صدمے میں ڈیتھ آ گئی اس کی کہ ہم اس سے کم کیوں ہیں، ہمارے پاس بھی اتنا ہونا چاہیے. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے وَوَمَا مِن دَابَّةٍ، دنیا میں کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. 2 روٹیوں سے کوئی نہیں مرتا، ہم مرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے. بڑے اونچے پلان بنا لیتے ہیں، بڑی اونچی نگاہیں اٹھا لیتے ہیں، بڑے اونچے اونچے ہمارے عزائم ہوتے ہیں. جب وہ عزائم اور ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی تو پھر ٹکرے مارتے ہیں، پھر ڈپریشن ہو جاتا ہے، پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. فرمایا کہ قیامت کے دن یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے بتائی ہیں قرآن مجید میں کہ جو آدمی غور و فکر کرنا چاہے، جو سبق حاصل کرنا چاہے کر لے، جو نہیں کرتا جائے جہنم میں. فرمایا کہ بیٹے کو چاہے گا بیٹا جہنم میں چلا جائے اور میں بچ جاؤں. اگر بیٹے سے کسر پوری نہیں ہوتی تو فرمایا کہے گا میری بیوی کو بھی ڈال دو جہنم میں، جس کے لیے دنیا میں آسمان کے تارے توڑنے کی باتیں کرتا تھا. تمہارے لیے آسمان کے تارے بھی توڑ سکتا ہوں. سود بھی کھایا اس کے لیے، رشوت بھی لی اس سے، لوگوں کے حق بھی مارے اس کے لیے، ظلم کیے اپنے ماں باپ پہ، ظلم کیے اپنے رشتہ داروں پہ اور عزیز و اقارب پہ، یتیموں اور بیواؤں پہ حق مارے اپنے گھر کو معیار بنانے کے لیے. باقی ہے اگر بیوی سے کسر نہیں پوری ہوتی تو میرے حقیقی بھائی کو بھی جہنم میں یا اللہ ڈال دو، مجھے بچا لو. جتنے بھی قریبی رشتے ہیں نا اللہ تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کر دیا. میرے بیٹے کو جہنم میں ڈالو، میری بیوی کو جہنم میں ڈالو، میرے بھائی کو جہنم میں ڈالو. اگر پھر بھی معاملہ پورا نہیں ہوتا، پھر بھی کوئی کسر رہ جاتی ہے، وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ، میرے سارے خاندان کو، سارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دو، سارے قبیلے کو جہنم میں ڈال دو. فلاں پارٹی کا ٹکٹ لے لو، کوئی پوچھے گا نہیں، جتنے مرضی قتل کر دو. جتنے بھی آج قاتل ہیں 100 آدمیوں کے قاتل ہیں، اور پناہیں کس نے دی ہوئی ہیں؟ یہ جو بدماش اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جنہوں نے پارٹیاں بنائی ہوئی ہیں، یہ کچھے چٹھے قیامت کے دن کھلیں گے. یہاں تو یہ لیک بھی کچھ نہیں، یہاں یہ کچھ بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے تم آج گھبرا رہے ہو. یہ تو معاملہ کچھ بھی نہیں ہے. اصل کچے چھٹے جو ہیں وہ تو قیامت کے دن کھلیں گے، جس دن اللہ تعالیٰ سینوں کے بھید کھولیں گے. قتل کتنے کیے تھے، کتنے کو دھوکہ دیا تھا، کتنے کو فریب دیا تھا، کتنوں کے حق مارے تھے، کتنے ڈاکے ڈلوائے تھے، کتنے لوگوں کو اغوا کروایا تھا، کس کس کی عصمت برباد کی تھی. فرمایا کہ یا اللہ میری پارٹی کو، میری جماعت کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. میرے خاندان، میرے قبیلے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر یا اللہ خاندان یا پارٹی کو جہنم میں ڈالنے سے بھی بات نہیں بنتی تو یا اللہ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، زمین کی ساری مخلوق کو جہنم میں ڈال، مجھے بچا لے. زمین کی ساری مخلوق، انسان بھی ہیں، جن بھی ہیں، جانور بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، یا اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے.
اب آپ یہ بتائیں، اور سوچنا چاہیے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اس سے بڑھ کے اللہ تعالیٰ کس طرح سمجھائے ہمیں جہنم کے عذاب کے بارے میں؟ کوئی اور طریقہ ہے انسانوں کے کان کھولنے کے لیے؟ کوئی اور طریقہ ہے ہماری آنکھوں سے پٹی ہٹانے کے لیے؟ کوئی اور طریقہ ہے ہمارے دلوں کے کھڑکیاں کھولنے کے لیے؟ اس سے زیادہ طریقہ اور کیا ہوگا؟ ملوک الکلام، کلام الملوک، ملوک الکلام کہاوت ہے عربی کی کہ کلاموں کا بادشاہ جو ہے، بادشاہوں کا کلام سارے کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، اور یہ تو سب سے بڑے بادشاہ کا کلام ہے، سارے کلاموں کا بادشاہ ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ہوگا سب کچھ، انسان تمنا کرے گا ان چیزوں کی ساری جن کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، قیامت کے دن انسان ان چیزوں کی تمنا کرے گا، لیکن جواب کیا ہوگا؟ کلا، یہ ممکن نہیں ہے، کلا، یہ ممکن نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے بیٹے کو جہنم میں ڈالیں، یہ ممکن نہیں تمہاری جگہ تمہاری بیوی کو جہنم میں ڈالیں، یہ ممکن نہیں تمہاری جگہ تمہارے بھائی کو جہنم میں ڈالیں، یہ ممکن نہیں کہ تمہاری جگہ تمہارے خاندان کو جہنم میں ڈالیں، یہ ممکن نہیں کہ تمہاری جگہ ساری دنیا کے لوگوں کو جہنم میں ڈال کے تجھے بچایا جائے۔ تمہیں کون سے سٹھاو کے پر لگے ہیں؟ دنیا میں سب کچھ بتا دیا گیا، لا الہ الا اللہ کہو، اس کے بعد پانچ وقت کی نماز ہے، پھر زکوٰۃ ہے، پھر روزہ ہے، پھر حج ہے، والدین کے حقوق ادا کرو، اعزاء و اقارب کے حقوق ادا کرو، حلال و حرام بتا دیا گیا، ساری باتیں بتا دی گئیں، اور پھر انسان کو دل بھی دیا، دماغ دیا، آنکھیں دیں، کان دیے، رسول بھیج دیے، کتابیں بھیج دیں، ہدایت کی جتنی چیزیں مطلوب تھیں وہ ساری کی ساری دے دی گئیں، حجت پوری کر دی گئی۔ اب اس کے بعد کثر اسی بات کی ہے کہ اگر تم ظالم تھے، اگر تم نے گناہ کیے ہیں، اگر دوسروں کے حق مارے ہیں، اگر حرام مال کھایا ہے، تو تم خود مجرم ہو، تم ہی جہنم میں جاؤ گے، کلا، تمہاری جگہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ فرمایا انہا لظا، یہ جہنم جو ہے یہ تو آگ کا شعلہ ہے، نزاعۃ للشوا، گوشت کو، چمڑے کو چاٹ جائے گی، ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ تدعو من ادبر وتولی، جہنم کی آگ ہر اس آدمی کو بلائے گی، من ادبرا، جس نے حق سے پیٹھ پھیری، وتولی، حق سے منہ موڑا، بجمع فاوعی، دنیا کا مال جمع کیا، گن گن کے رکھا۔ نئے نئے نوٹ گننے میں بڑا مزہ آتا ہے، دن میں ایک دفعہ نہیں 10 مرتبہ گننے کو جی چاہتا ہے کہ بڑے نئے نئے نوٹ ہیں۔ جمع فاوعی، جمع کیا مال، حلال ہے یا حرام کوئی پرواہ نہیں۔ کیسے کیسے طریقے سے اللہ تعالیٰ نے باتیں سمجھائی ہیں، اس سے اور زیادہ تو سمجھانے میں کوئی کسر باقی نہیں ہے۔ اگر جس نے نہیں سمجھا، یہ بات وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس آدمی کو اللہ معاف کر دے اللہ کا شکر ادا کرے، جو آدمی پکڑا جائے وہ اپنے آپ کو ملامت کرے۔ اللہ نے کسر کوئی نہیں چھوڑی بات سمجھانے میں۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ، جب فیصلہ ہو جائے گا تو اسرو، جہنم میں جانے والے لوگ ندامت کو چھپائیں گے، ندامت آئے گی دل میں۔ ندامت کس بات کی؟ ندامت اس بات کی کہ مولوی تو بتاتے تھے یہ باتیں ساری، جہنم ہے، جنت ہے، اور یہ شرک نہیں چھوڑو گے جہنم میں جاؤ گے، بیتے نہیں چھوڑو گے تو جہنم میں جاؤ گے، یہ باتیں تو مولوی کہتے تھے۔ اسرو، چھپائیں گے دلوں میں ندامت کو، پشیمان ہوں گے کہ ہم نے مولویوں کی بات کیوں نہ سنی، کیوں نہ خود پڑھ لیا قرآن کو۔ بات سننا جو ہے یہ تو دوسرے درجے کی بات ہے، پہلی چیز مطلوب ہے خود پڑھنا۔ کیوں نہیں پڑھتے لوگ؟
آج عادت نہیں ہے لوگوں کو پڑھنے کی، خاص طور پہ قرآن مجید کے وقت نکالیں خود اور تفسیر پڑھیں، اس کی ترجمہ سمجھیں اور تفسیر پڑھیں اس کی. دنیا کے لیے وقت نکالتے ہیں ہم، ٹی وی کے آگے بیٹھ جائیں تو جی نہیں اٹھتا ٹی وی کے آگے سے اٹھنے میں. اچھا جی اب یہ خبر آ گئی ہے، اب یہ فلاں کا انٹرویو آ گیا ہے، فلاں آ گیا، فلاں آ گیا، اسی میں 2 4 گھنٹے ضائع ہو جاتے ہیں. اور باقاعدگی سے اگر آپ 15 یا 20 منٹ بھی قرآن مجید کو ڈیلی دیں، بلا مبالغہ میں یہ بات کہتا ہوں کہ عہد کر لیں کہ 20 منٹ ہم نے روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے. اللہ کے فضل و کرم سے مہینے 2 مہینے کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ نے کتنی خیر و برکت دے دیا، کتنی سمجھ عطا کر دی اللہ نے. لیکن ہمارے پاس وہ 20 منٹ بھی نہیں ہے، ہم وہ 20 منٹ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. فرمایا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب جہنم کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے تو دل میں ندامت محسوس کریں گے. ایک ندامت تو یہی ہوگی کہ کاش ہم عمل کر لیتے ان باتوں پہ جو باتیں ہمیں بتائی جاتی تھی. ایک ندامت یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں تو ہم گورنر صاحب تھے، یہاں جہنم کے کنارے کھڑے ہیں، دنیا دیکھ کے کیا کہے گی. وہاں تو 4 سٹار لگے تھے، السلام علیکم جنرل صاحب، جگہ جگہ پہ سلوٹ ہوتا تھا. وہاں دنیا میں تو سلوٹ لیتے تھے اور پروٹوکول ملتے تھے، ہمیں راستے بند ہو جاتے تھے ہمارے لیے. یہ معاملہ الٹ کیا گیا کہ آج ہم یہاں آگ کے کنارے کھڑے ہیں. خافضۃ الرافعہ، فرمایا یہ قیامت جو ہے یہ خافضۃ الرافعہ ہے. جو دنیا میں پست تھے ان کو اونچا کر دیا جائے گا، جو بڑے اونچے تھے اونچی کرسیوں والے ان کو منہ کے بل گرا دیا جائے گا، ذلیل و رسوا کر دیا جائے گا. دنیا میں عزت والے ذلیل و رسوا ہو جائیں گے اور دنیا میں جو ذلیل و رسوا تھے وہ اونچے ہو جائیں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پہ یہ جو احساس ندامت ہے اس کا بھی ذکر فرمایا ہے. سورہ حاقہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جن لوگوں کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، افسوس کرے گا، پچھتائے گا، کہے گا کہ ہائے افسوس مجھے یہ نامہ اعمال نہ دیا جاتا. بَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، بَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور مجھے یہ نہ پتا چلتا کہ میرا حساب کیا ہے. یہاں تو دنیا میں ہر آدمی سے جگہ میرا حساب کرو، میرا حساب دو. قیامت میں اللہ فرماتے ہیں کہ حساب لینے سے انسان جی چرائے گا، ہائے افسوس کہ مجھے میرا حساب نہ دیا جاتا، میرا حساب نہ بتایا جاتا. میں دنیا میں کیا لے کے آیا ہوں، کیا کھویا میں نے، کیا پایا میں نے زندگی سے. لم ادر ما حسابیہ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہائے افسوس دنیا کی موت جو تھی وہ آخری موت ہوتی، یہ دوبارہ زندگی نہ ہوتی. بس مر گئے تے رول گئے تے ختم ہو گئے، اس کے بعد کچھ نہیں. بس وہ جو پہلا مرنا تھا وہی ہماری موت ہوتی اور ہمیں دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا. ہائے افسوس. اور آگے یہ ہے کہ ما اغنا انی مالیہ، ما اغنا انی مالیہ، ہائے افسوس میرا مال میرے کسی کام نہیں آیا. سوئٹزرلینڈ میں کتنے ڈالر جمع کیے ہوئے ہیں، اربوں ڈالر جمع کیے ہوئے ہیں، ان میں سے کھانے کتنے ہیں. آج موت آ جائے تو سب وہ باقی اللہ کی وراثت ہے، اس سب کا وارث اللہ ہے. لیکن اربوں ڈالر جو ہیں وہ باہر اکٹھے کیے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان افسوس کرے گا
ہاتھوں کو کاٹے گا، ما اغنا انی مالیا، میرا وہ مال کسی کام نہ آیا جو میں نے باہر کے بینکوں میں رکھا تھا، جو لوگوں کو دھوکہ دیا، فریب دیا، لوگوں کے سامنے جھوٹ بولا. یا لیت ہلاک انی سلطانیہ، ہلاک انی سلطانیہ، میری حکومت بھی کسی کام نہ آئی. اللہ تعالیٰ نے باتیں بڑی کھول کھول کے بتائی ہیں. مال بھی کسی کام نہ آیا، میری حکومت بھی کسی کام نہ آئی. ہائے افسوس، یہ دنیا کا جو موت تھی یہی میری آخری موت ہوتی، دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، مجھے میرا حساب کتاب نہ دیا جاتا. یہ ساری باتیں انسان سوچے گا، کہے گا اپنی زبان سے، اس دن جواب کیا ہوگا؟ ان ساری باتوں کا جواب کیا ہوگا؟ جواب یہ ہوگا خذوہ فغلوہ. ان ساری باتوں کا جواب یہ ہے اس بدبخت کو پکڑ لو اور توق پہنا دو اس کو گردن میں. ثم الجحیم صلوہ، پھر جہنم میں جھونک دو اس کو. ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوہ، اور پھر 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے جسم سے نکال کے پرو دو. انسان کی ندامت، انسان کی پشیمانی اور اس دن انسان کی خواہشات، اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس کو پکڑ لو اور اس کو جہنم میں ڈال دو، توق اس کے گردن میں ڈال دو اور 70 ہاتھ لمبی زنجیر اس کے جسم سے نکال کے پرو دو. وَقُضِیَ بَیْنَہُم بِالْقِسْطِ وَہُم لَا یُظْلَمُونَ. اللہ فرماتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ٹھیک انصاف کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. اور کوئی آدمی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. اللہ تعالیٰ قیامت دن ساری حجتیں پوری کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ مجرم آیا اور اللہ نے فیصلہ خود ہی کر دیا، اچھا تمہارے اعمال جہنم والے ہیں، جہنم میں جاؤ. فیصلہ ایسا نہیں ہوگا. فیصلہ ہر انسان کے گواہیوں کے مطابق ہوگا. ہر انسان کے بارے میں گواہ طلب کیے جائیں گے. انسان بھی گواہی دینے والے ہوں گے، فرشتے بھی گواہی دینے والے ہوں گے، یہ زمین بھی گواہی دینے والی ہوگی، یہ دیواریں بھی گواہی دینے والے ہوں گی. ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ صبح و شام کے اذکار کرتے تھے اور اذکار کرتے ہوئے چلتے پھرتے اذکار کرتے تھے اور تھوڑی اونچی آواز سے اذکار کرتے تھے. اور کہتے یہ تھے کہ میں اونچی آواز سے اذکار اس لیے کرتا ہوں کہ جہاں جہاں سے میں گزرتا ہوں یہ چیزیں قیامت کے دن میرے لیے گواہی دیں. یہ چیزیں گواہی دیں گی. انسان خود اعتراف کرے گا کہ ہاں میں خود ظالم تھا، اللہ نے مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کیا، میں واقعی گنہگار ہوں. انسان کے اپنے اعضاء گواہی دیں گے، انسان کے گرد و پیش کی چیزیں گواہی دیں گی، فرشتوں کا تیار کیا ہوا نامہ اعمال گواہی دے گا، اور اللہ تعالیٰ کا ذاتی علم جو ہے وہ بھی گواہ ہوگا. انسان یہ کہہ نہیں سکے گا کہ مجھ پہ ظلم ہوا ہے. الا ان للہ ما فی السماوات والارض، آگاہ رہو بے شک اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. الا ان وعد اللہ حق. بار بار یہ بات اللہ نے فرمائی ہے کہ یہ آگاہ رہو کہ اللہ نے جو وعدے کیے ہیں وہ بالکل برحق اور سچے ہیں. اللہم انت الحق و قولک الحق و وعدک الحق و لقاؤک حق. یا اللہ تیری ذات بھی حق ہے، تیری بات بھی حق ہے، تیرا وعدہ بھی حق ہے اور تیرے ساتھ ملاقات کرنی بھی حق ہے. جو اللہ تعالیٰ نے باتیں، اور یہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کو جزا سزا دینے کا جہاں ذکر فرماتے ہیں وہاں اس طرح کی آیات اللہ بعد میں لاتے ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. یہ نہ بھولو کہ شاید اللہ ہمارے اعمال بھول جائیں گے، یا اللہ سے ہمیں کوئی بچا لے گا، یا کوئی سفارشی آ جائے گا. اس امید میں یا اس دھوکے میں نہ رہنا. سفارش اور اللہ کے حضور یہ باتیں یقیناً ہوں گی،
لیکن وہ ساری کی ساری اللہ کی رضا سے اور اللہ کی اجازت سے ہوں گی. اللہ کی اجازت اور اللہ کی رضا کے بغیر اللہ کے رسول بھی کوئی بات نہیں کر پائیں گے، نہیں کر پائیں گے. اس لیے ایسی جب اللہ تعالیٰ باتیں ارشاد فرماتے ہیں تو اس طرح کی آیات آتی ہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے. یہ نہ بھولنا اللہ کی طاقت اور اللہ کی قدرت سے کوئی ٹکر لے سکتا ہے؟ کوئی نہیں لے سکتا اللہ کی طاقت اور قدرت سے ٹکر. بلاکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثریت جو ہے وہ ان چیزوں کو نہیں جانتی یا نہیں جاننا چاہتی. اکثریت جو ہے وہ بھٹکی ہوئی ہے. اکثریت نے دوسروں پہ اعتماد کر رکھا ہے. اللہ کے مقرب ہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے ہیں، اللہ سے بشوانے والے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارا تو ویسے دل بھی نہیں چاہتا اور دل کانپ جاتا ہے اگر اپنی زبان سے یہ نکالیں کہ غوث اعظم اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی ہے. داتا کسی کے لیے لفظ استعمال کرنے سے ویسے ہی دل کانپتا ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کسی اور کو یہ ٹائٹل دیا جائے یعنی نام دیا جائے، دل کانپتا ہے اس بات سے. زمین و آسمان کا مالک تو اللہ ہے، اور جب یہ داتا اور غوث اعظم نہیں تھے تو تب داتا اور غوث اعظم کون تھا؟ اس وقت بھی ایک ہی داتا تھا اور اس وقت بھی ایک ہی غوث اعظم تھا، اور جب وہ قبروں میں جا چکے تب بھی وہی ہے، جب وہ زندہ تھے تب بھی غوث اعظم وہی ہے. اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی فریاد سننے والا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی داتا یا عطا کرنے والا نہیں ہے. ہوا یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی مارتا ہے. وَإِلَیہِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے. زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے. انسان کے سارے زندگی سے لے کر موت تک درمیان میں جتنے بھی مراحل ہیں انسان کی زندگی کے، رزق کی تمنا کرتا ہے، گھر بار کی تمنا کرتا ہے، بیوی بچے کی تمنا کرتا ہے، وہ سارے جتنے بھی معاملات ہیں زندگی سے لے کر موت تک کے، ان سب کا مالک اللہ ہے. زندہ بھی وہی کرتا ہے، مارتا بھی وہی ہے. اور پھر فرمایا، بار بار یہ بات ارشاد فرمائی کہ مرنے کے بعد تم سارے کے سارے اللہ کے حضور پلٹائے جاؤ گے اور تمہیں بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم کیا کچھ کر کے آئے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.